پہلے ایک اسپیشل اور کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں، اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے. ویسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے احسن طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے. یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. انہوں نے مضارع کے صیغے کو، جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، ایک جگہ جمع کیا. اے اللہ، تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے، تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا. ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے. ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا. تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے، تو قرآن میں لکھا ہے، تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو. یعنی اللہ کی بات کا ٹونٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے. ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے. یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا وایاک نستعین. عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں، یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا. ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا. تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں، یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے، اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے،
عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ سرکار عشق دے چلے ایتھے میرے ہتھوں مارے گئے اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں قرآن تو اس سٹیٹس کو آن ہی نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہتے ہیں علمو بس کریو یار, انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید, اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا, اور یہ تو صراحتاً شرک ہے. وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے. کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے, پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی. اب اللہ نے مسلط کر دی ہے, لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے. توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے, اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل, تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے, ان کی دھونس لگانا اللہ کو, ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں.
وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں. میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں. لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی, تو مجھے پلا دیں. کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو, تو ٹھیک ہے. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر, اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں. وہی بات, وہی جملہ, صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں, میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ, تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے. لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اچھا, یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے, یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو. نہیں فرمایا, بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن وہ حکم ماننا ہے, وہ تو آپ یاد رکھیے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے, کسی مسلمان کی دعا, وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یا جو مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل, یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب کہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے, خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے, پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, مانگنا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے یہ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں, عبادت کرنے میں, اور یہاں عبادت سے مراد دعا, تکبر کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور جو مجھ سے مانگنے میں, دعا کرنے میں تکبر کریں گے, میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی. الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, پکتی ہیں, ان کو جانور کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام, دنیا میں ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا, پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں سپوز,
یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، ہوں نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ، یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے. باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں. میں کہتا ہوں نہ، اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا، وہ مجھے ہی پتا ہے. تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری HD ریکارڈنگ ہے، جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے. پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا. بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے. کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہیں، بابے نہیں ہیں. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں، نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو، استغاثہ کرتے ہیں. استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے. بھائی زیادہ سے زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے. تو یہ تو بالکل درست ہے. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے. تو یہ ہے شیطانی توحید. وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو. اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا. نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا. صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے، ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات میری؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں بات بالکل کلیئر ہے. انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا. اب یہ نیچرل بات ہے. وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے
اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبران دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں, سب کچھ مالک اللہ ہی ہے. پھر تے کہاں گے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے. بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا. یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے, تو وہ سٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان, ہر نبی, ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر. یہ بولنا ہوگا ساتھ, کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کروں, کون بولے گا. تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے, جن کی ضرورت ہے. ہر انسان, خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان, کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, آکسیجن اس کی ضرورت ہے, نیند اس کی ضرورت ہے, ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے. کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا. ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, بابا نہیں روک سکتا. کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو. اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو. آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا, اللہ نے خود چاہنا ہے. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں اور قیامت میں دوبارہ آئیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اولو العزم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا. اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے. تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے معجزہ ٹھہرے, لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا. تو کیا اب ہم زبردستی نبی علیہ السلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیں صرف کرسچنز کو خاموش کروانے کے لیے؟ یہ کرسچن جو مشنریز ہیں نا, وہ یہ 3-4 سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالغے کرتے پھرتے ہیں. دسو جی تہاڈا نبی افضل ہے کہ ساڈا نبی افضل ہے؟ تو ان کو بھی 3-4 باتیں رٹائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا, یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے. اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے, ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ, بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہیں, لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی, باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے. توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا, اے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے, وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے. رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو. اچھا, پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. او جی شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو لہذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ ہے. پہلے تو ہم آپ کو پھکی نہیں پھکا دیتے ہیں. ہاں, اگلا ورژن اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم 2.25 ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں, تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. ہائے مسجد کے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تعظیم کا یہ
قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ پیغمبروں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. تو اس جواب کے بدلے میں غصے میں آ کر اگر کرسچنز کہیں کہ تم عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتے تو کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ یار ہم تعظیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ معبود نہیں ہیں. وہ کہیں گے نہیں, جب تک تم یہ نہیں مانو گے ان کی تعظیم ہوگی نہیں. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم وہ تعظیم مانیں گے جو ثابت ہے, جو نہیں ثابت وہ نہیں مانیں گے. تو سرکار یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس شیطانی توحید جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جو رحمانی توحید ہے, اور اسے خام خواہ آپ نے شیطان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ شیطان نے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو, یہ شیطان نے کب کہا تھا؟ آپ کے کان میں آگے کہا تھا. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے, اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا, یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو, کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو, اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں, تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے, اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا, اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو, پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا, وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر. اللہ کے مقابلے پہ نہیں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی, اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو. تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, اگر انہوں نے لکھی ہے. یہ تو خیر ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ رہے ہیں, ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے. اور کشف المحجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے, اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں نعوذ باللہ, اور لعنت ہے تیرے عقیدے اوپر. تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے, تو قسمہ چگنا پھرنا ہے. وہ کہتا نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے. اوے اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے. وہی کرتا ہے, منہ سے بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اب ان کے پلے کوئی شے نہیں, اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی, بس ختم. تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے؟ ہاں, وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا.
100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ سر کی قیمت ہے، 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی۔ حقیقت بات ہے، آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں، میں تو یہ پگڑی اتاروں میرے اتنے بال ہیں، تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو، نکلو باہر۔ ہاں وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے مارگلا رشتے رکھو، انجینئر صاحب مان لیں گے۔ جس میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے، مثالیں دینی تخت بلقیس کی اور ثابت اپنے بابے، جو ہوگا وہ مانیں گے، جو نہیں ہوا وہ نہیں مانیں گے۔